یہ اسلام ہے، زندگی گزارنے کا ہر ایک راستہ ہمیں دکھلا رہا ہے۔ بہت سارے آدمی اب کہتے ہیں کہ الیکشن سے اسلام کا کیا لینا، ووٹ سے اسلام کا کیا لینا، وہ تو نیتاؤں کا کام ہے۔ وہ دیا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، تمہاری شفاعت اگر اچھائی کے لیے ہوگی، تمہاری گواہی اگر اچھائی کے لیے ہوگی، تمہیں بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا کل آخرت کے دن اور اس دنیا میں بھی۔ لیکن اگر تمہاری سفارش غلط کاموں کے لیے کی جائے گی، غلط انسانوں کے لیے کی جائے گی، تمہاری شہادت غلط لوگوں کے لیے جائے گی، تمہیں بھی اس کا حصہ ملے گا۔ یعنی اگر وہ گناہ کرے گا تو تمہیں بھی اللہ عذاب دے گا اور آخرت میں بھی مزید عذاب کو دگنا کر دے گا۔ یہ ووٹ ایک گواہی ہے جسے قرآن نے کہا کہ جب اچھائیوں کے لیے ووٹ کرو گے تو تمہیں اس سے حصہ ملے گا آخرت میں بھی اور زندگی میں بھی۔ لیکن اگر برائیوں کے لیے، برے انسانوں کو دیکھ کر، ذات دیکھ کر، اپنا مفاد دیکھ کر، اپنا فائدہ کو دیکھ کر ووٹ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑے گا نہیں، کیونکہ وہ جو ظلم کرے گا جیتنے کے بعد اللہ تمہاری بھی پکڑ کرے گا۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا، ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں الیکشن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے بھائی وہ اور بات ہے کہ الیکشن اب جب مسلمانوں کا حکومت چلا گیا ہندوستان سے تو مشین سے ہونے لگا اور ایک لوکتنتر یہ راج بنا ہندوستان، جہاں مسلمانوں کا پردھان منتری بننا آسان نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سلطان میر عبد الحمید 1922 میں سلطنت عثمانیہ کا آخری وہ بادشاہ، یہ 800 سال تک کیسے الیکشن ہوا ہے ذرا ہمیں بتائیں؟ ووٹ دے کر، کوئی مشین نہیں، بلایا جاتا تھا، بتائیں کون اس لائق ہے جو میرے اس منصب پر پہنچے۔ چھوٹے چھوٹے قبائل اور گاؤں کے لوگ اور سرداران آتے تھے، جرگے بلائے جاتے تھے، مشورہ کو جرگہ کہا جاتا تھا، اور بیٹھ کر وہ کہتے تھے ہم فلاں سردار کو امانت دار سمجھتے ہیں، میرا اپنا ووٹ اس کے حق میں گیا، اور پھر اس طرح سے اس کو اس کرسی پر بیٹھا دیا جاتا ہے۔ بات تو سیم ہے۔ صحابہ کے دور میں زبان سے ووٹ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد میری جگہ حضرت ابو بکر لے گا، حضرت ابو بکر نے کہا میرے بعد عمر لے گا۔ کیا اب یہ مناسب ہے کہ انسانوں سے رائے لی جائے ایک ایک کر کے، بھئی آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، آپ کس کو پسند کرتے ہیں، آپ کی نظر میں کون امانت دار ہے، کون نمازی ہے، کون خیانت سے بچنے والا ہے، کون علم پر کام کرنے والا ہے، کون برائی پر روکنے والا ہے، کون اس شراب اور نشے کے عادیوں کو جکڑنے والا ہے، کون ہے بھائی؟ پوچھے گا نہیں، اس لیے مشین لائی گئی۔ مشنری کا دور ہے، یہ مشنری کا دور ہے۔ پل بھر میں کروڑوں لوگ ووٹ ڈالیں گے اور پل بھر میں کروڑوں ووٹ کی گنتی کر کے بتا دی جائے گی منصب پر کون آ رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت جس کا ہے اس تک پہنچا دو، گواہی جس کے بارے میں دے رہے ہو اس تک پہنچا دو، ووٹ جس کو ڈال رہے ہو اس کو بتا دو ہم نے تمہیں ووٹ ڈالا ہے، تم بگڑ نہ جانا، تم عیاش نہ بن جانا، ہماری ووٹوں سے جیت کر ہماری نسل کا قبر نہ کھودنا، ہمارے محلے میں فسادات کو نہ پھیلانا، ہمارے شہر کے اندر اس ضلع سپول میں ہندو مسلم کا نام نہ لینا، ایکتائی، بھائی چارگی اور ریپبلک اور انڈیپینڈنس کی بات کرنا، یہ تو قرآن نے سکھایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے حضرات الیکشن سے بھاگنے لگے، سیاست میں حصہ نہیں، کیونکہ گالی بھی سننا پڑتا ہے، گالی بھی سننا پڑتا ہے۔ کہتے کون گالی سنے بھائی، اپنا کماؤ، گھر میں رہو، ایسی ایسی گالی
ابھی الیکشن میں ویڈیو دیکھیے، کہیں تو دوڑا کے مارا جا رہا ہے، ایک MLA کو تو ندی میں ہلا دیا گیا، جب ڈوبنے لگا تب نوجوانوں نے بچایا، اب پتہ چلا پل کیوں نہیں بنایا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے چن کر لے آیا جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے امام صاحب اگر غیر مسلم ہی کینڈیڈیٹ ہے تو کسے ووٹ ڈالوں؟ آپ کی بات صحیح ہے، نمازی نہیں ہے، شرابی نہیں ہونا چاہیے، نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے لڑنے والا ہونا چاہیے، بے قصور نوجوان جو جیلوں میں بند ہے اسے نکال کر چھڑا کر لانے والا ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ضلع سپول سے سب غیر مسلم ہی کھڑا ہے، ووٹ کسے دے؟ اس بارے میں قرآن نے بھی رہبری کر دیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے برائیوں سے روکنے کے لیے، لوگوں کے لیے۔ قرآن نے جواب دیا، ایمان نہیں کا، لوگوں کے لیے، اور لوگ میں دنیا میں بسنے والے تمام انسان آ گئے۔ اب دیکھنا ہوگا ان لوگوں میں، ان غیر مسلم بھائیوں میں کون ایسا ہے جو امانت دار ہے، یعنی ظلم نہیں کرتا ہے، کون ایسا ہے جو کرپشن نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہو نہیں یہ آدمی وکاس کرتا ہے۔ آج ہمارے اس دور میں بہت سارے منتری MLA پہ شراب پیتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ کینڈیڈیٹ شراب نہیں پیتا ہے۔ آج کے اس دور میں بہت سارے پولیٹیشین عیاشی کرتے ہیں، کوئی کہہ دے نہیں عیاشی نہیں کرتا ہے، اپنے فیملی اور بچوں کا وفادار ہے، اسے ووٹ کرنا پڑے گا۔ شریعت ہمیں سکھاتی ہے ووٹ کسے دینا ہے۔ جس ہندوستان میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس میں سیاسی طور پر مسلمان یتیم ہے، مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ اگر اس دور میں دیکھیں گے ہر کاسٹ ہر مذاہب کا ایک اپنا لیڈر ہے، 1% والوں کا بھی اپنا لیڈر ہے، 2% والوں کا بھی اپنا ایک لیڈر ہے، 18% مسلمان اس کا کوئی استتو نہیں ہے، اس کا کوئی پرتنیدھتو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا اور کوئی لیڈر ہندوستان میں نہیں ہے، اور کوئی ہے تو اس کو پچھاڑنے والے، اس کو پٹکنے والے، اس پر الزام لگانے والے سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ اس لیے تاریخ پڑھیے گا تو بڑی بڑی سلطنتوں کو توڑ دینے والا مسلمان تھا، منافق تھا، بڑی بڑی حکومتوں کو گرا دینے والا مسلمان تھا، سراج الدولہ کو شکست دینے والا مسلمان تھا، یہاں تک کہ ہندوستان کے شیر میسور ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والا مسلمان تھا، جس کے بارے میں انگریز نے کہا اگر یہ انسان نہ مرتا ہم کبھی ہندوستان پر قبضہ نہیں کر پاتے۔ یہ جملہ کسی غیر کے لیے کہا گیا تھا، یہ جملہ ایک اہل ایمان، تہجد گزار، راتوں کو رونے والا، قرآن پڑھنے والا، اللہ کے سامنے بلکنے والا ایک مرد مجاہد سرنگا پٹنم میں جو سو رہا ہے، میسور میں جس کی قبر ہے، سلطان ٹیپو شہید جس کا نام ہے، اس کے لیے انگریز نے کہا اگر یہ نہ مرتا 1799 میں شہید کیا گیا۔ شہید کرنے والا کون؟ کرنے والا تو ایک انگریز ہے جنرل ہیرس، لیکن آپ کا روم کا دیوار اور گیٹ کو کھولنے والا ایک مسلمان تھا، چند ٹکوں پہ اپنا ایمان کو بیچ دیا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو جہنم کی آگ کو اس کی لات سے سلگائے گا اور کہے گا تم نے ہمارے مرد مجاہد کو مرنے کا سبب بنایا، چکھو آج جہنم کا مزہ۔ وہ دن دور نہیں ہے۔ سوچتے ہیں ہم نے اسے ووٹ نہیں دیا، یہ کامیاب ہو گیا، ہماری باتوں کو کیسے آگے بڑھائے؟ اس لیے قرآن نے کہا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، تمہاری شفاعت جس کے حق میں کی جائے گی، تمہاری گواہی جس کے حق میں کی جائے گی، تمہیں اس کا حق بھی تمہیں ملے گا۔
اور تم اب برائی کی شفاعت کرو گے، برائی کو پروموٹ کرو گے، برائی کو ووٹ دو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حق چھین کر تم کو دے گا، اس میں تمہارا بھی حق ہوگا۔ اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھے گا، گواہی جو تو نے دی وہ کس کے حق میں دی؟ کیا یہ دیکھا کہ وہ انسان تمہارے ظلم پر آگے آنے والا ہے یا نہیں؟ تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کرنے والا ہے یا نہیں؟ اس لیے فرمایا ووٹ گواہی ہے، ووٹ شہادت ہے، ووٹ شفاعت ہے۔ قرآن نے تین چیز کی، تین چیز، شفاعت ہے، گواہی ہے، اور ایک امانت ہے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس کے امانت جس کے پاس تمہیں رکھوائی گئی اس کو ڈھونڈ کر اس تک پہنچا دو، اور گواہی دو کہ واقعی یہ انسان اس لائق ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ حالات کی نزاکت کو سمجھیں، اپنے فیملی میں بیٹھ کر مشورہ کریں اور دیکھیں حالات کیا ہے، ہمارے خلاف کون ہے، ہماری حمایت میں کون ہے، ہمارے لیے کون لڑے گا، آنے والا 5 سال ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، ان کی شفاعت کے لیے کون آگے آئے گا، اس کی پیروی کرنے والا کون ہوگا۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر آپ کو ووٹ کرنا ہے اور آپ کو یہ شہادت دینی ہے، کیونکہ ہر انسان کے کندھے پر کرامن کاتبین جو بیٹھا ہے وہ ووٹ ڈالنے کو بھی لکھ رہا ہے کہ یہ جواری، نشیری اور دغاباز کرنے والا، چھل کپٹ کرنے والا کینڈیڈیٹ کو ووٹ تو نہیں کر دیا، یا سامنے ایک امانتدار، دیانتدار، اچھا انسان، لوگوں کے بھیڑ میں آنے والا، اس کی بے بسی پر ایک ہونے والا، آواز اٹھانے والا تھا، اس کو اگنور کر کے ووٹ تو نہیں ڈال دیا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئے گی، اس لیے ہرگز آپ یہ نہ سمجھیں کہ ووٹ کا مسئلہ بہت ہی چھوٹا مسئلہ ہے، نہیں، یہ گواہی ہے۔ ہوگا کہ ہم اپنے ووٹ کو شرعی حیثیت کے ساتھ شرعی قوانین میں رہ کے ووٹ ڈالیں، سوچ کر سمجھ کر ہمارے حق میں، ہمارے شہر کے لیے کون بہتر ہوگا، آنے والے 5 سالوں کے لیے کون ہمارے حق میں انصاف کرے گا، آپ کو یہ سوچ کر ووٹ ڈالنا ہے اور ووٹ کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے ہر فرد کا ووٹ گر جائے، ووٹ کے تناسب کو بڑھایا جائے۔ پہلے جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لاء نے بھی اعلان کیا ہے کسی ایک فرد کا ووٹ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ڈیموکریسی کو مضبوط اگر کچھ کرتا ہے تو ووٹ کرتا ہے، ڈیموکریسی کی روح اگر کچھ ہے تو وہ ووٹ ہے۔ جس کا بھی 18 سال سے پلس عمر ہے اور شناختی کارڈ، لائسنس، پاسپورٹ بنا ہوا ہے اور اس کا نام اندراج اور ووٹر لسٹ میں ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ہو کر ووٹ دیں، اور انہیں آس پاس اگر کہیں رہ رہا ہو اسے بلا کر آپ ووٹ ڈلوائیں۔ ووٹ کا گر جانا یہ ڈیموکریسی کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اپنے گواہی کو اور اپنے ووٹ کو نہ چھپانا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ اس لیے ہرگز آپ کسی سے ناراض ہو کر، اداس ہو کر یہ نہ کہیں کہ مجھے ووٹ نہیں ڈالنا ہے، نہیں، آپ کو ووٹ کرنا پڑے گا، اس سے جمہوریت مضبوط ہوتا ہے، آپ کی ایکتائی بنتی ہے۔